روزے کی حالت میں بال یا ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغل کے بال، زیر ناف شرمگاہ کے بال، یا سر کے، داڑھی کے، مونچھ کے، یہ سب پوری تفصیل، پورے مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بال ناخن وغیرہ نہ کاٹو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہر جز کا روزہ ہوتا ہے، آپ کے ناخن کا بھی روزہ ہے، آپ کے بال کا بھی روزہ ہے روزے کی حالت میں، لہٰذا آپ ناخن بال مت کاٹو کیونکہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے دلیل دیتے ہیں۔ جبکہ جواب یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنا آپ کا گھڑا ہوا ہے۔ ہر جز کا روزہ ہوتا ہے؟ کون بولا جز کا روزہ ہوتا ہے؟ پیشاب پیخانہ کیوں کرتے ہو؟ پیشاب مت جاؤ، کیونکہ آپ کے پیٹ میں ہے، وہ بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہے، پیخانہ کرنے مت جاؤ۔ ایک چیز اور بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنا لگائے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں پچھنے سے علاج ہوتا تھا، یعنی جسم سے خون نکالنا، جو ہے کچھ لگا کر اس سے خون کھینچ لینا، جو خراب خون ہوتا ہے اس جسم سے خون کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو جسم سے جدا کرنا، خون کو الگ کرنا، یہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ کیا اللہ کے نبی کو یہ لاجک معلوم نہیں تھا کہ ہر جز کا روزہ ہوتا ہے؟ اسی لیے یہ اپنے آپ کا منمانی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو ہے بال ناخن کاٹنے میں ذرا تفصیل ہے، اس کو سمجھتے جائیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ناخن وغیرہ کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ پیر کے ناخن، ہاتھ کے ناخن، آپ کے خود کے ناخن، کسی دوسرے کے ناخن، بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ سر کے بال بھی بالکل جائز ہیں، کاٹ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کر۔ اسی طرح داڑھی کے میں ذرا تفصیل، داڑھی اگر ایک مشت کہتے ہیں، ہاتھ میں ایسے لے لیں گے، ادھر سے اور ادھر سے ایسے پکڑ لیں گے، جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے کاٹنا جائز ہے۔ اگر ایک مٹھی نہیں ہے، اس سے کم میں آپ کاٹتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، گناہ ملے گا آپ کو، یہ روزہ ہو یا روزے کے علاوہ، ہر حال میں۔ ہاں، روزہ رکھ کر اگر آپ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹتے ہیں، روزے کی حالت میں داڑھی آپ تراشتے ہیں، چھین لیتے ہیں بالکل، تو پھر سمجھیے روزہ بھی آپ کا مکروہ ہوگا، کیونکہ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنے سے روزہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تب بھی منع ہے، ناجائز ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح بغل کے بال بھی بالکل جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، زیر ناف کے بال میں ذرا سمجھنے کی بات ہے، زیر ناف کیونکہ شرمگاہ کا علاقہ ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آدمی کو غلط شہوت ہوا، آدمی کسی اور غلط سوچ میں آیا، پھر مست زنی کر لیا، یا پھر کسی اور وجہ سے شہوت بھڑک گئی، اس کے بعد جو ہے منی خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منی خارج ہو جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی زیر ناف کے بال صاف نہ کرے۔ پھر بھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اس طرح غلط سوچ میں نہیں پڑ سکتا، مجھے شیطان اس طرح بہکا نہیں سکتا ہے، میں اس طرح جو ہے زیر ناف کے بال صاف کروں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شہوت وغیرہ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بالکل جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے، کوئی آدمی ڈرتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں مستزنی کر لیا، صرف مستزنی کرنے سے، ہاتھ سے جو ہے منی خارج کرنے سے، صرف مستزنی کیا لیکن منی خارج نہیں ہوئی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اگر منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے زیر ناف کے بال صاف کرتے کرتے اب جو ہے شرمگاہ جو ہے شہوت سے بھڑک جاتی ہے، اس کے بعد منی خارج ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر بھی میں نے صاف طور پہ آپ کو کلیئر یہ مسئلہ جو ہے حیا کے خلاف ہونے کے بعد بھی بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ مسئلہ جانے رہیے، اور بہت ضروری مسائل بھی تھے۔ اللہ